وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع کلام اللہ ہے، کتاب اللہ ہے، قرآن مقدس سے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور وحی غیر مطلوع وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرماتے ہیں وہ بات آپ کی اپنی نہیں ہوتی، بلکہ وہ من جانب اللہ ہوتی ہے، بذریعے وحی اس کا علم آپ کو دیا جاتا ہے، اور پھر آپ اپنے نطق لسانی کے ذریعے، زبان مبارک اور مقدس کے ذریعے اس کو آگے صحابہ کو عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال ایک مستقل موضوع ہے جس پر محدثین کلام کرتے ہیں، اور آخری باب کے اندر اس پر جو اس وقت بخاری شریف کا ختم ہوگا اس پر آج کے محدث اور کتاب کو ختم کرنے والے، آخری سبق پڑھانے والے بیان فرمائیں گے۔ میں آپ کو ایک بات کی طرف اشارہ کر دینا چاہتا ہوں اور بتلا دینا چاہتا ہوں، وہ دور جو نبوت سے قبل کا دور ہے، دور جہالت ہے، اس کی ایک ادنا سی جھلک یوں سمجھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور آ کر رونے لگے، اور اپنے گناہ کا انہوں نے اقرار کیا اور اعتراف کیا اور کہا یا رسول اللہ کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ کیا گناہ ہوا؟ اپنے گناہ کو بیان کر۔ آج الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ معصوم چھوٹی چھوٹی بچیاں اور بچے، یہ ننھے مننے سے پھول سے چہرے، آج جو قرآن اور حدیث کو پڑھ کر ہمارے مقام اور مرتبے میں اضافہ کر رہے ہیں، یہ چیز ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ سن لیجئے شیخ پورہ اور سہارنپور کے مسلمانوں، وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بھی معاشرے اور سماج کا ایک فرد تھا، اور سماج کے اندر جو ایک وبا پھیلی ہوئی تھی، وہ لوگ اگر لڑکی کی پیدائش کا ذکر گھر سن لیتے اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ یا رسول اللہ میں بھی اس معاشرے کا ایک فرد تھا، مجھے پتا چلا میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی، لیکن میری اہلیہ نے اس کو چھپا لیا اور چھپا کر کسی دور کے رشتہ دار کے پاس اس کو بھیج دیا، چونکہ عرب کا دستور تھا، عرب کا نظام تھا، اگر ان کے گھر میں کوئی بچی پیدا ہوتی، کوئی بنت حوا پیدا ہوتی، کوئی لڑکی جنم لیتی تو اس کو گڈھا کھود کر زندہ ترگور کر دیا کرتے تھے، دفنا دیا کرتے تھے۔ لیکن میری اہلیہ، میری شریک حیات نے مجھے نہ بتلایا اور اس کو کسی اپنے رشتہ دار کے پاس بھیج کر اس کو پرورش کرا لیا۔ وہ اس لائق ہو گئی کہ چلنے پھرنے بولنے کھانے پینے لگی۔ جب تھوڑا سا سمجھدار ہو گئی تو میں اس کو اپنے پاس لے آئی۔ اب میرا شوہر اس سے مانوس ہونے لگا۔ بچے کس کو اچھے نہیں لگتے؟ بچے اچھے اس لیے لگتے ہیں چونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں، اور حدیث شریف کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودان او ینصران او یمجسان او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم۔ سن لو اے لوگو، اے شیخ پورے کے مسلمانوں، اے مردوں، اے عورتوں، اے مسلم
اے غیر مسلم، اے ایمان والو، اے غیر ایمان والو، تمام کے تمام سنو اور کان کھول کر سنو، دل کی آواز، دل کی کانوں سے سنو۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ دنیا کے اندر جہاں جس مقام پر، جس جگہ پر، جس گھر میں اور دنیا کے جس خطے میں، جس کونے میں پیدا ہوتا ہے، علی الفطرہ، وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی مسلمان ہوتا ہے۔ اسی لیے ہر پیدا ہونے والا بچہ، چاہے میرے گھر میں پیدا ہو، آپ کے گھر میں ہو، ایک یہودی کے، عیسائی کے، مجوسی کے، مشرک کے، کافر کے، ایمان والے کے، غیر ایمان والے کے گھر میں جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ مسلمان ہے، وہ ایمان والا ہے۔ اگر اس کا انتقال بلوغت سے پہلے ہوتا ہے، انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ اسی لیے مشرک لوگ بھی بچوں کو جلاتے نہیں بلکہ دباتے ہیں، وہ سمجھتے یہ معصوم ہے، یہ پھول ہے۔ اور یہی وجہ ہے آج مسلمانوں سن لو اور ہوش کے ناخن لو، یہ معصوم، یہ پود، یہ جنریشن